اے لوگو ڈرو، کس سے؟ ربکمُ-الَّذِی، اپنے رب سے۔ بے شک ایک آیت پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ بے شک تیسری آیہ کریمہ پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی سیدھی سچی سچی میٹھی میٹھی بات کرو۔ بے شک غور فرمائیں، تینوں آیات مبارکہ کو آپ اگر غور سے دیکھیں تو بظاہر قرآن مقدس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نکاح کے احکام کو لے کر آیات نہیں ہیں، موجود ہے آیتیں، بہت ساری آیات نکاح کو لے کر موجود ہیں، شادی بیاہ کو لے کر موجود ہیں، لیکن قرآن مقدس میں نکاح کے احکامات کی آیات ہونے کے باوجود جب بھی ہمارے یہاں خطبہ پڑھا جاتا ہے تو یہ تین آیتیں پڑھی جاتی ہے، اور اس کے بارے میں ہمارے علماء کا کہنا یہ ہے کہ نکاح کے خطبے میں ان آیتوں کا پڑھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور آیتیں تین پڑھی جاتی ہے۔ اب اگر آپ کی توجہ حاضر ہے اور آپ کو سننے کے لیے آئے ہیں تو آپ ذرا اس پر غور فرمائیں کہ آیتیں تین پڑھی جاتی ہیں، حالانکہ چار بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی پانچ بھی پڑھ سکتا ہے، مگر علماء فرماتے ہیں مسنون یہ ہے کہ یہ آیتوں کو اللہ کے رسول نے تلاوت کیا ہے خطبے کے اندر۔ اب آپ غور فرمائیں، اور تینوں کا تعلق اللہ کے خوف سے ہے، اللہ کی خشیت سے ہے، اللہ کے ڈر سے ہے۔ اب اگر ہم اس پر توجہ کرتے ہیں، اس پہ فکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے آیتیں تین ہیں، اور انسان کی زندگی کو بھی ہم تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک انسان کی نکاح والی زندگی، جس وقت وہ نکاح کر رہا ہے، ایک وہ اس کا پیریڈ ہے، ایک وہ اس کا ٹائم ہے، اور ایک نکاح سے پہلے کا ٹائم ہے، اور ایک نکاح کے بعد کا ٹائم ہے۔ اب گویا کہ انسان کے نکاح سے پہلے کا ٹائم، نکاح کرتے وقت کا ٹائم، اور نکاح کے بعد کا ٹائم، اور آیتیں تین ہے، اشارہ مل رہا ہے اے مومنوں، اے ایمان والو، اے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، جب تم نکاح کرنا تو نکاح کرتے وقت بھی اللہ سے ڈرنا، اللہ کا خوف دل میں رکھ کر کے نکاح کرنا، نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اللہ اکبر، تینوں دور میں، تینوں زمانے میں اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا خوف۔ جب نکاح کرو تو اللہ سے ڈرتے ہوئے کرو، نکاح سے پہلے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، نکاح کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہو۔ اب اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اکبر یہ نہیں کہ اللہ اکبر اپنی زبان سے کہتے رہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ اللہ سے ڈر کا مطلب یہ ہے جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا اس پر عمل کرو، اور جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ۔ یہ اللہ کے خوف کی نشانی ہے، یہ اللہ کی خشیت کی نشانی ہے، یہ خشیت ربانی کی نشانی ہے۔ اب دیکھو نکاح سے پہلے اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کہ ایک لڑکا جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، یا کوئی بچی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے، فطرت ہے، فطری تقاضے ہیں، جیسے پیاس لگتی ہے تو پانی کی یاد آتی ہے، جیسے بھوک لگتی ہے تو کھانے کی یاد آتی ہے، ویسے ہی جب کوئی مرد یا کوئی عورت جب جوانی کی دہلیز پر وہ قدم رکھتے ہیں تو جوانی کی دہلیز پر پہنچنے کے بعد کسی لڑکے کو اپنی زندگی کی ساتھی کی حیثیت سے کسی لڑکی کی ضرورت پیش آتی ہے، اور کسی لڑکی کو زندگی کے ساتھی کی حیثیت سے کسی لڑکے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ پابند کیا جا رہا ہے شادی سے پہلے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ مطلب کیا ہے؟ نکاح سے پہلے کوئی ایسا کام مت کرنا کسی عورت کے ساتھ، کسی لڑکی کے ساتھ، یا کوئی لڑکی نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے ساتھ ایسا کام نہ کرے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ مثال کے طور پر فلموں میں، سیریلوں میں اور دیگر چیزوں میں یا ناولوں کے اندر یہ چیزیں بہت پرموٹ کی جا رہی ہے کہ شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکیاں ایک دوسرے سے دوستی کر سکتے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق بنا سکتے ہیں۔ یاد رکھنا یہ بدترین معاشرہ، یہ گندی
گندا معاشرہ، یہ انتہائی نجس اور ناپاک معاشرہ جو فلمیں ترتیب دینا چاہتی ہے یا سیریلوں کے ذریعے سے ہمارے معاشرے کو گندا کیا جا رہا ہے، ہمیں حکم ہے کہ کوئی بھی لڑکا نکاح سے پہلے کسی لڑکی کے قریب نہیں جا سکتا، کوئی لڑکی نکاح سے پہلے کسی لڑکے کے قریب نہیں جا سکتی، نہ دوستی کے نام پر، نہ فرینڈشپ کے نام پر، نہ فیشن کے نام پر، نہ جدید خیالی کے نام پر، بلکہ ہمارا مذہب اتنا مقدس ہے، ہمارے مذہب کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ سگے چچا کی بیٹی ہے یعنی چچا زاد بہن ہے تو وہ بھی اپنے چچا زاد بھائی سے پردہ کرے گی، اندازہ تو فرمائے، سالی بہنوئی سے پردہ کرے گی، اسی طرح پھپھی زاد بہن سے بھی پردہ ہوگا، اسی طرح مامو زاد بھائی سے بھی پردہ ہوگا۔ اندازہ فرمائے جس مذہب کے تقدس کا یہ عالم ہے کہ چچا کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے، پھپھی کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے، ماموں کے بیٹے سے بے پردہ نہیں مل سکتے، اب مجھے بتاؤ جو مذہب اتنے مقدس رشتوں کو بے پردہ ملنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مذہب کسی کالج کے لڑکے سے بے پردہ ملنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے، دوستی کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ سن لو، آج جو بیٹیاں برباد ہو رہی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو دیر ہوشیار سمجھتا ہے، اور آج لوگ کہتے ہیں ارے یہ مولوی لوگ تو ایسی پرانی بات کرتے ہیں۔ سن لو، مولوی اپنی مرضی سے نہیں کہتا، مولوی مولا کا فرمان بیان کرتا ہے۔ تم جب اللہ کے فرمان کو پیٹ کے پیچھے ڈالو گے تب خون کے آنسو رو گے۔ آپ جانتے ہیں آج لوگ کہتے ہیں میری بیٹیاں بھاگ گئی، میری بیٹی چلی گئی، رونے کو مزدور نہیں ملتے، یا پھر بڑی بڑی کلپیں آ رہی ہے، پولیس اسٹیشن میں بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، باپ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے میری بیٹی گھر تو چل، اور چل گھر چل کے بات کریں گے، تو بیٹی کہتی ہے تو کون ہے، میں تجھے پہچانتی نہیں۔ یہ دن کس نے دکھایا؟ یہ دن صرف اس بات نے دکھائی کہ ہم نے اپنی بیٹیوں کی پرورش سیریلوں کے سائے میں تو کی ہے، ہم نے اپنے بیٹوں کی پرورش انٹرنیٹ کے سائے میں تو کی ہے، شریعت مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، کردار مصطفیٰ کے سائے میں نہیں کی، اہل البیت کے کردار کے سائے میں نہیں کی، امہات المومنین کے کردار کے سائے میں نہیں کی۔ آج اللہ اکبر، حالات جو بد سے بدتر ہو رہے ہیں، لوگوں کو رونے کو مزدور نہیں مل رہے ہیں، بیٹیاں بگڑ رہی ہیں، بیٹے بگڑ رہے ہیں، جرائم ہو رہا ہے، بلکہ یہاں کے لوگ ایسے نہیں ہوں گے، لیکن جو ہمارے کان تک دنیا بھر سے باتیں آتی ہیں، 16-17 سال کی عمر میں لڑکے اور لڑکیاں زیادہ تر وہ سب کچھ کر لیتے ہیں جس کا شادی کے بعد تصور نہیں کیا جا سکتا۔ سب ایسے نہیں ہوتے، لیکن اللہ ماشاءاللہ یہ صورتحال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پردے کا نظام ختم کیا، ہم نے اللہ کے خوف کے نظام کو ختم کیا۔ آپ مجھے بتائیں، ایک باپ کہتا ہے میری بیٹی اگر بغیر دوپٹے کے یا بغیر پردے کے کوچنگ جا رہی ہے تو مولوی کا کیا بگڑتا ہے؟ مجھے اپنی بیٹی پہ بھروسہ ہے، میری بیٹی کے قدم غلط نہیں اٹھ سکتے۔ میں نے کہا اپنی بیٹی پہ اتنا بھروسہ کرنے والے کیا خیال ہے تیرا اللہ کے رسول کی شہزادی کے بارے میں؟ اپنے بیٹے پہ بھروسہ کرنے والے کیا خیال ہے رسول اللہ کی شہزادی کے بارے میں؟ کون شہزادی رسول؟ اللہ اکبر۔ کائنات میں عورتوں میں ایسی ہستی چراغ لے کر نہیں، اگر سورج بھی لے کر کے تلاش کریں تو انسانی کائنات کے اندر ایسی ہستی مل نہیں سکتی۔ سبحان اللہ۔ بلندی کیا ہے، مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ ماں ہے حسنین کریمین، بیوی ہے خاتم الولایت سید السادات، فاتح خیبر سید العرب، مولائے کائنات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، سبحان اللہ سبحان اور اللہ۔ بیٹی ہے خاتم النبیین سید العالمین قائد المرسلین محمد الرسول اللہ کی شہزادی ہے۔ اور پھر حضور علیہ السلام کی شہزادیاں تو 4 ہیں، اللہ اکبر۔ لیکن جو خاص مقام اور مرتبہ اللہ کے رسول نے مخدومہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا مادر حسنین سیدہ فاطمہ بنت محمد
دنیا میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمایا. کیا وہ شہزادی کا مقام تھا کہ جب جب سیدہ اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آتی دنیا دیکھتی؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جب جب فاطمہ حضور سے ملنے آتی اللہ کا رسول سر و قد اٹھ کر کے کھڑے ہو جاتے. سبحان اللہ سبحان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت سید امین القادری صاحب قبلہ. میرے نام کا نعرہ مطلب تکبیر و رسالت کافی ہے. توجہ فرمائیں. جب سورج چمک رہا ہو تو اگربتیاں جلانے کی ضرورت نہیں ہے. بے شک بے شک. جب اہل البیت نبی اور آل نبی اور اصحاب نبی کا ذکر ہو رہا ہو تو امین القادری کی اوقات کیا ہے کہ اس کے نام کا نعرہ لگے. اس لیے میرے نام کا نعرہ نہ لگائیں. توجہ فرمائیں، بات دور نہ نکلے. توجہ کریں. کیا شان ہے، کیا شان ہے. میں کہتا ہوں لوگوں کو اندازہ کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ سید پور اور گرد و نواز سے آنے والوں اندازہ کرو انسان کی عظمت کا اندازہ کس بات سے لگتا ہے. لوگ کہتے ہیں مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ ہم نے کہا کون ہے تو کہا میں وہ ہوں. مجھے دیکھ کر کے مسجد کے علماء کھڑے ہو جاتے ہیں، مسجد کے امام کھڑے ہو جاتے ہیں، فلاں خانقاہ کے پیر صاحب مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب پتہ چلا میں کون ہوں. میں نے کہا بالکل. اگر تجھے دیکھ کر علماء کھڑے ہوتے ہیں، مشائخ کھڑے ہوتے ہیں، پیران اعظام کھڑے ہوتے ہیں تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ تیرا مقام کیا ہے. لیکن ایک ہستی کو میں بھی پیش کرتا ہوں کہ اللہ اکبر، جس کے لیے اللہ کا محبوب اٹھ کر کے کھڑا ہوتا ہو وہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی ذات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مقام کا کوئی اندازہ کرے، ان کے مرتبے کوئی اندازہ کرے. اور پھر مقام یہ اچھا یہ نہیں ایک بار دو بار تین بار نہیں، جب جب سیدہ. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیو ذرا غور تو کرو. جب جب سیدہ آئیں حضور اٹھ کر کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہی نہیں ہوئے، اللہ اکبر، پیشانی چومی سیدہ کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید پور والوں اس پر میں تمہیں یہ نہیں کہوں گا کہ بولو سبحان اللہ. میں تو تمہارے عشق کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم حسنین پاک کی امی کے نام پر بھی بولتے ہو کہ چپ رہتے ہو. اس مقام پر تو پتھر بھی رشک کرتے بولنے کے لیے. سبحان اللہ. ہاں اگر سنی نہ بولے گا تو کون بولے گا؟ واہ 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 بے شک. اندازہ فرمائیں، غور کریں شان کیا ہے. حضور اٹھ کے کھڑے ہوتے ہیں، پیشانی چومتے ہیں، اور پیشانی چوم کر سیدہ بھی اپنے بابا کا ہاتھ چومتی ہے. اور آقا جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں، ذرا توجہ کرنا، تصور میں لانا کیا شان ہے. آقا جس جگہ بیٹھے ہوتے ہیں اس جگہ سے اٹھ جاتے ہیں اور اپنی جگہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو بٹھاتے ہیں. اور بٹھا کر کے جو پھر جملہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں، فدا کے امی بابی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت. شہزادی سے پیار اتنا ہے، شہزادی سے پیار اتنا ہے، لیکن اس شہزادی کا کردار یہ ہے. اب کردار سنو نبی کی شہزادی کا. اپنی بیٹیوں کو بے پردہ پارکوں میں بھیجنے والوں، اپنی بیٹیوں کو لڑکوں سے دوستی کرنے پر بھی نہ روکنے ٹوکنے والوں، اپنی بیٹیوں کو منگی تروں کے ساتھ گھومنے کی اجازت دینے والوں. اللہ اکبر. شاہ منگنی کیا ہو گئی؟ بازو میں کھڑے ہو کے فوٹو نکالے جا رہے ہیں. منگنی کیا ہو گئی؟ بائک پہ گھومنے کی اجازت دی جا رہی ہے. منگنی کیا ہو گئی؟ اللہ اکبر. ان کے ساتھ سفر ہو رہے ہیں. یاد رکھنا منگی تر اسی طرح اجنبی ہوتی ہے جس طریقے سے دوسری اجنبی
अजनबी औरतें हराम और अजनबी होती है। मंगनी होने से कोई लड़की किसी लड़के पर हलाल नहीं हो जाती जब तक के निकाह न हो जाए, जब तक कि जाम कबूल न हो जाए। ये सीरियलों की लानत है, ये फिल्मों की लानत है कि आज मुसलमानों की बेटियां मंगीतरों के साथ घूम रही है, मंगीतरों के साथ सफर कर रही है, फोन पे बातें हो रही है, बड़ी बहन छोटी बहन को गाइड करती है, भाभियां बड़ी अपनी नंदों को गाइड करती है। अब मंगीतर का फोन आएगा तो यूं बात करना, यूं बात करना। शर्म कहां चली गई, हया कहां चली गई, गैरत कहां चली गई। और याद रखना, हंसने की बात नहीं है मुसलमानों। और मैं अपनी बहनों से भी कहता हूं, इस बेगैरती का खात्मा करना होगा। साल भर मंगनी रुकी, 1.5 साल मंगनी रुकी, 2 साल मंगनी रुकी, लड़का कहता है मुझे इसके साथ शादी नहीं करना। अगर आप लोग भीड़ करने आए थे, भीड़ हो गई, फिर आप लोग अब जलसा खत्म कर दें। और अगर आप अल्लाह रसूल का जिक्र सुनने आए थे तो वो अभी हो रहा है, तो क्या ख्याल है, आप सुनेंगे या चले जाना चाहते हैं? और इतनी दूर से बुलाया है मेहमान को, ये सब लोग अच्छे से सुन रहे हैं, चंद लोग सिर्फ बैठ जाओ बैठ जाओ। आप लोग क्यों बोलते हैं? आपने जब माइक मुझे दे दिया तो मुझे बोलने दिया, या फिर आप बोले मैं चुप रहता हूं। 2 लोग बोलेंगे तो तकरीर नहीं होगी, मुनाजरा होगा। मैं मुनाजिर नहीं हूं, मुनाजरा करने नहीं आया, मैं तो कुछ अल्लाह रसूल का पैगाम पहुंचाने आया। बहुत अच्छे से आप सुन रहे हैं, 1-2 लोग सिर्फ बीच में बोल पड़ते हैं। बोलना ही है भाई, बीच में तो सुभान अल्लाह बोला करो, वाह वाह वाह, बात नहीं करना। एक बार सब दुरूद शरीफ पढ़े, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, दुरूद शरीफ पढ़े सब लोग। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना आशिकों की तरह पढ़े तो हजारों दुरूद बारगाह रिसालत में पहुंचोगे। एक बार बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सलातम व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौस सकलैन। अब तवज्जो देखिए, एक बात मैं आपसे अर्ज करूं कि जब आप इस तरह बीच में बोलते हो तो मेरे दिमाग से मजमून निकल जाता है, क्योंकि मैं तकरीर याद करके नहीं आता। अगर याद करके आऊं तो जो याद करके आऊं सुना दूं। आपका जो अंदाज होता है उसके मुताबिक मैंने बोलना है, तो अगर आप कुछ बोलेंगे तो दिमाग से बात बाहर हो जाती है। देख बार फिर दुरूद शरीफ पढ़े। सल्लल्लाहु अलैहि नबीजिल उम्मी व आलिहि व सहबी व बारिक वसल्लिम सलातु व सलामन अलैका या सय्यदना अबा ज़हरा सल्लल्लाहु